الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، انسان کو سکون حاصل نہیں ہے، گھروں میں انتشار ہے، اسلامی معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں اور پوری دنیا میں کرب و بے چینی ہے۔ حل ہے تو صرف اسلام کے پاس ہے، اس دین کے پاس ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور ایک زندگی ایسی آپ نے عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کتاب و سنت انسانیت کی ہدایت کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اور امید ہے وہ امت کی، ساری انسانیت کی، کہ وہ آگے بڑھیں گے، اپنے اندر گہرائی پیدا کریں گے، کتاب و سنت کی فکری گہرائی پیدا کریں گے۔ اور آج جو پوری دنیا میں ایک گھمسان بپا ہے اور پوری دنیا میں جو لڑائی چل رہی ہے، وہ فکر اور نظریے کی لڑائی ہے۔ دین اسلام ہر موضوع اور ہر ایشو پر اپنا ایک مکتب فکر رکھتا ہے، اپنا ایک موقف رکھتا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے مسائل ہیں اس کا حل ہمارے پاس ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کتاب و سنت میں گہری بصیرت پیدا کریں، قرآن مجید کا مطالعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اسلامی جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ، باطل نظریات کا مطالعہ، جو باطل تحریکات ہیں ان کا مطالعہ، مذاہب عالم کا مطالعہ، اور اس وقت جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم برپا کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ ہم محض ایجیٹیشن کرنے والے، ہم محض دھرنا دینے والے، ہم محض احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف لانے والے، ظلمات سے نکال کر کے اللہ رب العزت کے نور کی طرف لانے والے لوگ ہیں۔ اس وقت جتنے بھی ازم ہیں، جتنے بھی نظریات اس دنیا میں آئے اور آج موجود ہیں، سب فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ اور ہماری برتری یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کسی بھی مروبیت کے ساتھ اس زمین پر نہیں جینا ہے۔ ہمارے پاس جو نظریہ ہے وہ نظریہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، اس سے بہترین نظریہ اس زمین پر نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین فکر اس زمین پر نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کسی مروبیت کے شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے الہی تعلیمات جو انبیاء کے ذریعے اور آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہے، وہ الہی تعلیمات ہیں۔ اس سے بہتر نہ کوئی فکر ہو سکتا ہے، نہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی مرغوبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل سینٹرز میں، جہاں بھی ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ نظریہ ہمارے پاس ہے، وہ فکر ہمارے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ وحدہ لا شریک ہمارے پشت پر کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے پوری کائنات ہے، اللہ رب العزت ہمارے پشت پر ہے اور ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تو ہو۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العزت کی خوشی اور اللہ رب العزت کی تائید اور اللہ رب العزت کی نصرت اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر کہیں بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو اسلام کی تعلیمات اور جو ہماری ذمہ داری ہے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہم جو عمل کریں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ اور یاد رکھیے، آج پوری دنیا پیاسی ہے، لوگوں کے دل میں سکون نہیں ہے، لوگوں کے یہاں اخلاق کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، اور آج پوری ظلم اور بربریت کو جو راج ہے پوری دنیا میں، اس کا علاج یہی ہے کہ ہماری فکر بہتر ہو، ہمارا نظریہ بہتر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بہتر ہوں۔ آج دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے پاس، نوجوانوں کے پاس جو اخلاق و کردار ہے وہ دیوالیاں ہیں۔ ان کے پاس نہ تو نظریہ ہے، نہ ان کے پاس فکر ہے، نہ ان کے پاس اخلاق و کردار ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو
اچھے اخلاق و کردار سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کیمپسز میں جب جائیں، آبادیوں میں جب جائیں تو وہ دل جیت سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھرا ہوا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے دل جیتے، اور یاد رکھیے یہ اخلاق کے ذریعے ہوگا، یہ کردار کے ذریعے ہوگا۔ تو ہم اسکول میں ہوں، کالجز میں ہوں، کیمپس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ ہم کریں، لوگوں کے ہم کام آئیں، اور یہ ہمارا طر امتیاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ جن پریشانیوں میں گرفتار ہے، ضرورت ہے ایسے نیک اور صالح نوجوانوں کی جو اعلیٰ اقدار سے مزین ہو کر کے آئیں اور میدان میں اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی تربیت کی اور لوگوں کی صلاحیت ڈیولپ کی، ان میں کوئی سفیر بنا، معاذ بن جبل بنا، کوئی ابو عبیدہ بن جراح بنا، کوئی مصعب بن عمیر بنا، اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوئے، تب اللہ رب العزت کا دین غالب ہوا۔ اس زمین پر جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے جوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کی جوانیاں اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں لگتی ہیں کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ نے فرمایا منہم شاب نشا فی عبادۃ اللہ، وہ جوان بھی ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، یا اس کی نشو و نما اللہ رب العزت کی عبادت میں ہوئی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کریں، اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں، اور اپنے اندر فکری گہرائی پیدا کریں، اور عمل ہمارا ایسا ہو کہ جس کے ذریعے ہم اس معاشرے کی خدمت کر سکیں، اس ملک کی خدمت کر سکیں، اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ میں چلتے چلتے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، مایوسی کا شکار نہ ہوئیے۔ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ حالات کا رخ اگر بدل سکتے ہیں تو وہ مسلم نوجوان بدل سکتے ہیں، وہ مسلم طلبہ بدل سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، کتاب و سنت میں گہرائی ہو، جو ان کی فکر اور جن کا نظریہ پختہ ہو، اور جو اچھے اخلاق کے حامل ہوں، اور آگے بڑھ کر کے اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہوں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ آج جو پوری دنیا میں ایک پریشانی کا ماحول ہے، ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو مسلم نوجوان ہیں وہ اخلاق و کردار سے آراستہ ہو کر کے انشاءاللہ العزیز اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا دین اس زمین پر غالب ہوگا انہی مسلم نوجوانوں کے ذریعے جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا کردار اچھا ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے جب فلسطین کے مسائل حل ہوں گے، جب شام کے مسائل حل ہوں گے، جب ہندوستان میں کفر اور ضلالت اور گمراہی اور یہاں کا جو شرک ہے وہ ختم ہوگا، اور اللہ رب العزت کے بندے دل کا سکون پائیں گے اور ان کے مسائل حل ہوں گے۔ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت کی جو مدد ہے، نصرت انشاءاللہ ہماری شامل حل ہوگی۔ ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔